اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں تخت بلقیس کا واقعہ اور تخت سلیمانی کا واقعہ اور آپ کے ساتھ پیش آیا پہاڑ پر چیونٹی کا واقعہ بھی شامل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پر اور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظ اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی۔ وہ نہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع اور عظیم ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو عطا نہیں کیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے چاہیے خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے۔ وہ اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر گزارا کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا جو لال فیروز زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاووس بنا کر ان کے پیٹھ کے اندر مشک بار دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگور کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تو آپ کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم و شان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور طوطی اور طاووس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام آج جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ اس مکان میں تخت سلیمانی تھا۔ اس میں کئی محرابین جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ سے منت یاد کرتے رہتے۔ آپ پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے، یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ جب آپ اپنے عظیم و شان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتار سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فیصلہ چند منٹ میں طے کر دیتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھی جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوسفند پکتے اور مخلوق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانہ سے کھاتی پیتی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم و شان شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدے دار کرسیوں پر بیٹھے تھے جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے ہوئے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور خشم دیا ہے ایسا کسی اور جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو میں نے حفظ اقلیم کی بادشاہت عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا میں لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر یہ نیست و نابود ہو جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چیونٹی کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چیونٹیاں خوف زدہ ہوگی۔ اس واقعہ کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹی کے میدان میں تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالیں سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔
یہ چیونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسی ہی شفقتیں اپنی چونٹیوں پر کیا کرتی ہو؟ شامور نے کہا، جی ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شامور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا پرتکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا فرمائی، اس نے ہمیں بھی عقل سے نوازا ہے۔ شامور نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند سوال پوچھوں؟ پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کے نالائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایا کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں سر گرا دیا۔ اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس سلیمان کے سامنے خدمتیں انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے ہم اسے دوزخ کی عذاب چکھوائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، دلوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، اور بڑے بڑے لگن اور حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہی۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرمان تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی انسانوں، حیوان، درندوں، پرند، جنوں، پری سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی، ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی یوں کہ ملک کا بادشاہ حمود لیس کسی طرح وہاں آ گیا، اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اس انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چلا گیا، چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھین گیا اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے، میرا شوہر گھر سے باہر ہے۔ خاتون نے کہا، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور رات کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باہر نکلا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ
یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا کہ یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان اسلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمود لفظ قابض تھا جو جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان اسلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمود لفظ کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ حمود لفظ تورات نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمود لفظ گھبرا گیا، وہ کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا، وہ فوراً غائب ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی، جس سے ایک مچھلی نکل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نکلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی۔ بیوی سے فرمایا اس مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان کر انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔ ایک دن آپ کو لوگوں نے دعوت کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں تمام مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان، مخلوقات دعوت مخلوق کو روزی دینے والی ذات ہو، میں ہوں، تم میری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی اے پروردگار، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے، اس سے میں نے تیری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو قبول کر انہیں اجازت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت وسیع اور عرضی جنگل میں مخلوق خدا کی دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے جنات کو جنگل صاف کرنے کے لیے اور وہاں صاف و شفاف دریا بچھانے کے لیے اور مشرق سے مغرب تک کی تمام اشیاء خود لا کر جمع کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ فرش زمین کو اٹھا کر فضا میں اور آپ کی نہایت وسیع 7 لاکھ دہلیوں میں کھانا پکایا گیا۔ جب کھانا پک کر دعوت کے لیے تیار ہو گیا تو ایک مچھلی نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا حضرت، مجھے آج حکم ہوا ہے کہ آپ کی دعوت کھاؤں، اس لیے مجھے کھانا کھلائیے۔ یہ سب کھانا اس دعوت کے لیے ہے، اگر تو صبر نہیں کر سکتی تو بسم اللہ پڑھ لے اور جو کچھ تیار ہے اس سے کھانا شروع کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آپ کی اجازت ملتے ہی مچھلی نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ جتنا بھی کھانا تیار تھا تمام کھا گئی، پھر بولی یا حضرت، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، ابھی تو تمام تعلقات کا کھانا اکیلے کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا ابھی تو میرا صرف ایک نوالا تھا۔ مچھلی نے جواباً کہا میں تو روزانہ ایسے 3 نوالے کھاتی ہوں۔ پھر مچھلی نے شکوہ کیا حضرت، اگر آپ کے پاس دعوت کا پورا سامان نہیں تھا تو آپ نے تمام مخلوقات خدا کی دعوت کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ کے حضور جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ تمام مخلوقات کی دعوت کرنے کی ان کی آرزو خواب تھی، کیونکہ تمام مخلوق کو روزی دینا صرف تیرا ہی کام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک پرندہ ہدہد مامور تھا۔ ہدہد بارے سلیمانی کا خاص خدمتگار تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں بھی کئی پہلو پر تلاش کر کے لاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر موجود تھے اور ان کے سامنے رعایا بڑے ادب سے دستہ بستہ کھڑی تھی۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ جنوں پری چرندوں پرند میں سے کسی کی جرأت نہ تھی کہ وہ منہ سے ذرا بھی آواز نکالے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا میں اپنے سامنے ہدہد کو موجود نہیں پا رہا، کیا پرندوں کی کثرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا؟ دربار سے غیر حاضر ہے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا مگر ہدہد دکھائی نہ دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
کہا معلوم ہوتا ہے ہر دربار سے غیر حاضر ہے، میں اس کو کوتاہی کی سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کاٹ ڈالوں گا جب تک وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ ان کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ہر طرف سراسیمگی پھیل گئی اور سب کو ہدہد کے متعلق تشویش ہونے لگی۔ خود کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا تھا کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور اس سے ملکہ سبا بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اتر کر وہاں اپنے ایک ہمجیس کو پایا۔ ہمجیس ہدہد نے خود سلیمانی سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ملک شام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ خود سلیمانی نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ ہمجیس ہدہد نے سوال کیا۔ خود سلیمانی نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے تابع فرمان ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ ہدہد بولا میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کے پاس بہت بڑا ملک ہے لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی بادشاہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں سیر کرا سکتی ہوں۔ خود سلیمانی نے تیزی سے کہا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے اور اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس وجہ کو معقول سمجھ کر خود سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا یمن کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے سے پوچھا اے ہدہد تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ ہدہد نے سر جھکا کر التجا کی حضرت بے شک میں قصوروار ہوں لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو خود کہنے لگا حضور میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضور آپ کو شاید علم نہ ہو۔ میں ملک سبا کی ایک تازی خبر لایا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ کئی گز لمبے چوڑے اور جوہرات سے مرصع تخت پر بیٹھتی ہے جو سرخ رنگ کا ہے۔ اس تخت احمر کے پائے یا قوت اور زبر جل سے بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ ملکہ بلقیس اس کی رعایا اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ شیاطین نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ملک سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچا دے۔ خط لے کر ہدہد اڑتا ہوا ہوا میں ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ ملکہ اس وقت اپنی خوابوں میں سو رہی تھی۔ خود روشن دان کے راستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل آیا۔ ملکہ کی آنکھیں کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہوگی، پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر نے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں یہ لکھا تھا اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ خداوند کے حضور جھک کر رہنا چاہیے، اس کی رضا کو اپنا نصیب العین اور اس کے حکام کی پابندی کو اپنا شیعہ بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت پڑھ کر سنائی۔ ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اس کے باوجود جو بھی مناسب سمجھے فیصلہ کریں ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا بے شک ہم طاقتور ہیں لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں ہے کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو پیش کر خیر دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اسی بہانے قاصدوں کی شفقت و عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت
طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بیش قیمتی تحائف دے کر ساتھ میں چند ایلچی دربار سلیمانی میں بھیجے۔ جب ایلچی دربار میں پہنچے تو انہوں نے حضرت سلیمان اسلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان اسلام نے تحائف دیکھ کر ایلچیوں سے فرمایا، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں۔ ملک و حکومت اور مال و دولت میرا نسب امین نہیں ہے، میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری تو خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند ہو جائے۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میرے نصیب العین محروم نے ایمان میاد کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم و شان لشکر لے کر اس کے ہمراہ آ کر اس کی محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان اسلام کے جواب سے مطلع کیا اور اس کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہوگی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان اسلام کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اپنے عظیم و شان تخت پر سفر کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان اسلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ حضور دربار کا وقت ختم ہونے تک یہ بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں؟ ایک جن نے ادب سے کہا۔ حضرت سلیمان اسلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم برقیہ نے کہا، حضور اگر اجازت دے تو میں چشم زدن میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے وزیر اعظم برقیہ کو اجازت دی۔ وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے لے آیا۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و عشائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان اسلام کے حسن و اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لائی۔ پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری اور بادشاہی عطا فرماتا ہے تو اسے آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا جن میں آپ کامیاب رہے۔ آپ کی 1000 بیویاں تھی لیکن صرف ایک بیوی سے آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ قدرت سے اللہ تعالیٰ کی ایک کان، ایک آنکھ اور ایک ہاتھ تھا۔ اس کا ہر عضو بدن نصب معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت اور تکمیل بدن کی دعا کی۔ ان کی دعا منظور ہوئی اور لڑکے کے تمام اعضاء مکمل ہو گئے۔ اب اس کا جسم تب عام انسانوں کی طرح مکمل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ تعلیم و تربیت کے لیے اسے کسی اچھے استاد کے حوالے کیا جائے۔ جنات کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو ایک جن نے آپ سے کہا، حضور لڑکا میرے حوالے کر دے، میں اسے اچھی طرح پڑھاؤں گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اس جن کے حوالے کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور ملک الموت کو حکم ہوا کہ لڑکے کو مار کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے مرنے کا بہت دکھ ہوا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مان کر آپ نے صبر کیا۔ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالیشان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں پورا نہ کر سکے اور بیت المقدس کی دیوار میں قد آدم تک بلند کر کر چھوڑ دی۔ چنانچہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان اسلام کے دور میں ہی مکمل ہوئی۔ آپ نے اپنے تخت نشینی کے 2.5 سال پیچھے میں اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی۔ حضرت سلیمان اسلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ 1 لاکھ سنگ تراشش کی تعمیر میں لگے۔ کئی ہزار افراد پہاڑوں سے پتھر تراشے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے، جبکہ دیو اور جنات کانوں سے لال یاقوت، فیروز، زندر جڑ، سونا اور چاندی وغیرہ لاتے۔ اس مسجد کی لمبائی 784 گز اور چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں 684 ستون تھے اور 4000 قندیلیں روشن ہوا کرتی تھی۔ اس کی صفائی پر 700 صفائی کرنے والے مامور تھے۔ مسجد کے صحن میں ایک ہشتے پہلو مقام حبہ سہرا کے نام سے ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم ظاہر ہیں۔ اس زمین پر ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ جب حضرت سلیمان اسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، یا باری تعالیٰ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان اسلام کے لیے ایک معبد تیار کیا تھا۔ آپ اکثر یہی عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اس میں تشریف لے گئے
اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اس دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی، مگر چونکہ ان کا بہت رعب و دبدبا تھا اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے جنات کو آپ کے انتقال کی خبر نہ ہوئی اور وہ آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے۔ ایک طویل عرصہ تک ان کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑیوں کی طرف بھاگ گئے۔ حکم الہی سے ہوا تخت سلیمانی کو اڑا کر لے گئی، لیکن اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ دو عورتیں کہیں جا رہی تھی، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا۔ راستے میں اچانک بھیڑیے نے ان پر حملہ کیا اور ایک کا بیٹا چھین کر لے گیا۔ دونوں عورتوں نے دوسرے بیٹے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگی جو بچ گیا تھا۔ بڑی عورت نے چھوٹی عورت سے کہا، بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا۔ چھوٹی نے کہا، نہیں تیرا بیٹا لے گیا۔ پھر وہ دونوں اپنا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی زندہ لڑکا بڑی عورت کا ہے اور بھیڑیا چھوٹی عورت کے بیٹے کو لے گیا۔ پھر وہ عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس چھڑی لاؤ، میں اسے زندہ لڑکے کو دو ٹکڑے کر کر ایک کا ٹکڑا دونوں کو دیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت نے کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ اس بڑی کا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چھوٹی برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ اللہ نے اسے فیصلے کا الہام کیا تھا۔ عورت نے لڑکے کے ٹکڑے کرنا گوارا نہ کیا کیونکہ وہ اس کا لڑکا تھا۔ ایک قوم کی بیڑی دوسری قوم کی انگوروں کی بیلی کھا گئی۔ بیڑیوں اور انگوروں کے مالک فیصلہ کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ انگوروں کے مالک کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کی جائے۔ وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دونوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ یوں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا معاملہ میرے پاس آتا تو میں فیصلہ کرتا کہ بیڑی انگوروں کے مالک کے سپرد کر دی جائے، وہ بیڑوں کے دودھ اور پیدا ہونے والے بچوں سے فائدہ اٹھائیں، حتیٰ کہ بیڑوں کے مالک ان کے بیلوں کی اصلاح کرے اور پہلی حالت تک بیلیں تیار کر کے ان کے سپرد کرے، پھر اپنی بیڑیں واپس لے لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بات کی اطلاع حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تو آپ نے پہلا فیصلہ ختم کر دیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ نے انہیں 2 چیزیں دے دی اور تیسری کے بارے ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا کہ میرا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، اللہ نے انہیں یہ عنایت کر دیا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کوئی اپنے گھر سے صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ انگوروں کی بیلیں چڑھنے کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ان کے باپ داؤد علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ کھیتی کے متعلق فیصلہ کر رہے تھے، جب قوم کی بکریاں اس میں چرائی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے، پس ہم نے وہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو داؤد اور سلیمان ہم نے حکومت اور علم سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم آپ کی وفات بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا، جب تجھے میرے بارے میں فوت کرنے کا حکم ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے اور آپ کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ آپ نے شیاطین کو بلایا جنہوں نے آپ کے لیے شیشے کا محل تیار کیا، اس کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ پھر ملک الموت اندر آیا اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ 52 سال تک زندہ رہے اور آپ نے 40 سال تک حکومت کی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے رجحام نے 70 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت پارا پارا ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں۔ ملیں گے ایک نیو واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔